السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کی حدیث نمبر 16 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی کی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوتا، اس طرح ہی ہوگا اس حدیث کے مطابق۔ تو اس حدیث میں حج کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حج ارکان اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے جو عاقل، بالغ، صحت مند اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو حج بھی اللہ کے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرو، یہ دونوں گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے کو چاندی سے میل کچیل کر کے صاف کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے اس حدیث میں۔ اور اس حدیث میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ آدمی حج کے دوران صبر کا مظاہرہ کرے، بیہودہ فحش کلامی سے یا بدگوئی سے یا جو ایسی باتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان سے دور رہے، کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے جو فسق کی حد میں آتی ہو، غیر قانونی غیر شرعی کاموں سے بچے اور لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے باز رہے، اور حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی نہ کرے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہ کرے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوگا کہ جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ چونکہ پیدائش کے دن بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کام حج کرنے کے دوران یا حج کرنے کے بعد میں بھی اپنی زندگی میں اس طرح کریں گے تو ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، بالکل معصوم، ہمارے یعنی اس میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ امید ہے یہ حدیث آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔